بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم چھٹے پارے کا خلاصہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا کرے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جی، سورۃ نساء کا کچھ حصہ چھٹے پارے میں بھی بیان ہوا ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آغاز ان الفاظ سے کیا: لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں یہ بات ذکر فرمائی کہ برائی کا اظہار ویسے تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، مگر اس بندے کے حق میں جائز ہے کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بھی ذکر فرمائی ہے: ان تبدوا خیرا او تخفوہ او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ کہ اگر تم خیر کی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ یا کسی بری بات سے درگزر کر لو تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، پوری طرح سے قادر ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ جس پر ظلم کیا جا رہا ہو، اگر وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا اظہار کر لے، کسی ایسی جگہ پہ اپنی بات پہنچا دے کہ جہاں اس کی بات سنی جا سکتی ہے اور اس کو ظلم سے بچایا جا سکتا ہے، تو یہ اس بندے کے حق میں جائز ہے۔ یہی یہ فرق ہے شکایت اور غیبت میں۔ غیبت کرنا تو حرام ہے، آپ مسلمان کی غیبت نہیں کر سکتے، لیکن اگر انسان پہ ظلم کیا گیا ہے تو اس کا اظہار کر سکتا ہے، وہ بتا سکتا ہے، تھانے کے ساتھ رجوع کرے، عدالت میں رجوع کرے یا کسی متعلقہ فورم پہ جا کے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان بیان کر لے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن کی اس آیت سے چیز ثابت ہو رہی ہے۔ بہرحال دوسرے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی ایک باتوں کا ذکر کیا۔ کہا یہ اہل کتاب آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان پر ایک کتاب اتاریں۔ کہا یہ تو آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں نا کہ کتاب اتاریں، جبکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑے مطالبے کیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ ہمیں اللہ رب العالمین کا دیدار کروائیں ظاہری طور پہ، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال ان کے ظلم کی وجہ سے پھر ان پر عذاب آئے۔ اسی طرح ان کے اندر یہ بھی جرم تھا کہ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، یہ بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ اور اسی طرح ان کا جو ہفتے والے دن میں زیادتی کرنا ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، اور اسی طرح ان کا اللہ رب العالمین کی آیات کو جھٹلانا اور انبیاء کو ناحق قتل کرنا، یہ بھی اسی دوسرے رکوع میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اور کہا ان کے ان جرموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، اب یہ بہت کم لوگ ایمان لائیں گے۔ تو ان کے ظلموں کی وجہ سے، ان کی ان زیادتیوں کی وجہ سے ان پر مختلف قسم کے عذاب آئے۔
اسی طرح ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو یعنی قتل کیا ہے، ان کو شہید کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا تھا اور نہ ہی ان کو سولی پہ چڑھایا تھا، بلکہ معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا تھا۔ تو یہاں اس رکوع کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پہ اٹھنے کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور یہاں جو الفاظ ذکر کیے، فرمایا وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ عزیز کا مطلب ہوتا ہے پوری طرح جو غلبہ رکھنے والا ہو، اور حکیم پوری طرح حکمت اور دانائی رکھنے والا ہو۔ تو یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو ایسے اٹھانا کیسے ممکن ہے؟ تو کہا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہے، وہ تو عزیز ہے، وہ تو ہر کام کر سکتا ہے، وہ تو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، وہ تو ہر قسم کے یعنی معاملے کر سکتا ہے۔ بہرحال یہاں رفع عیسیٰ کا بھی ذکر کیا گیا کہ آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی زندہ اٹھایا گیا ہے۔ یہ قرآن بتاتا ہے، اس کے سیاق ان مسائل کے حوالے سے علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں اور ثابت کیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زندہ آسمان پہ اٹھے ہیں، اور قیامت کے قریب یہ زمین پہ واپس آئیں گے بھی، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم حکما مقسطا، ان قریب تم میں عیسیٰ ابن مریم عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے، فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویدع الجزیہ، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ ختم کر دیں گے، ویفید المال حتی لا یقبلہ احد، اور مال کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ کوئی اسے کبھی قبول ہی نہیں کرے گا۔ تو یہ بات بھی یہاں ذکر فرما دی کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر قیامت سے پہلے لوگ جو اہل کتاب ہیں وہ ایمان لے آئیں گے۔ یہاں اس آیت سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم فوت نہیں ہوئے، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں انہی الفاظ یعنی انہی آیات میں 159 نمبر آیت میں فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ سارے اہل کتاب ان کی موت سے پہلے ایمان لے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تو جب یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو شہید کیا ہے، تو وہ ایمان تو نہیں نہ لائے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب آئیں گے، ان پر اہل کتاب ایمان لائیں گے، تب ان کو موت آئے گی، وگرنہ قرآن کی آیت بے فائدہ ہے، اور یہ عزیز اور حکیم بتانا بے فائدہ ہے۔ باقی پھر اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بھی اس رکوع میں بیان کر دیا کہ جب انہوں نے ظلم کیے، ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پکیدہ چیزیں حرام کر دی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر انسان ظالم بن جائے، ظلم کی وجہ سے کئی نعمتیں اس سے چھن جاتی ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اسی رکوع میں نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے کا فائدہ بیان کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور تیسرے رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف چیزوں کا ذکر کیا، جن میں سے ایک تو انبیاء کے سلسلے کو ذکر کیا کہ نبی ہم نے آپ کی طرف بھی اسی طرح وحی کی ہے جیسا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف اور ان کے بعد والے انبیاء کی طرف وحی کی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادوں کی طرف وحی کی، اور عیسیٰ ابن مریم کی طرف وحی کی، ایوب ہے، یونس ہے، ہارون ہے، سلیمان ہے، ان تمام کی طرف وحی کی، اور ہم نے داود علیہ السلام کو زبور عطا کی ہے۔ تو یہاں یہ بات ذکر فرمائی کہ کچھ رسول تو ایسے ہیں کہ جن کے قصے ہم نے آپ کی طرف بیان کر دیے ہیں، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کئی رسول ایسے ہیں کہ جن کے قصے ہم نے آپ پر نہیں پڑھے۔ تو یہ بہرحال اللہ رب العالمین نے سلسلہ نبوت کا ذکر کیا کہ مختلف انبیاء آتے رہے، ان نبیوں میں سے ایک نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، جو آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کی نبوت کا بھی یہاں ذکر ہوا ہے۔ باقی جو بندہ کفر کرتا ہے، نہیں مانتا یا اللہ کے راستے سے روکتا ہے، اس کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس رکوع کے اندر خصوصی طور پہ اہل کتاب کو مخاطب کر کے
غلو سے روک دیا کہ غلو نہ کرو، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ گزرو، غلو کا انداز نہ بناؤ اور اللہ کے بارے میں صرف حق بات کہو۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان کو بات سمجھائی اور کہا اللہ رسول پر ایمان لے آؤ۔ یہ جو تم تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہو کہ تین ہے، یعنی عیسیٰ ابن مریم ہے، ان کی والدہ ہیں اور اللہ، یہ تینوں الہ ہیں، اس طرح کے جو آپ نے باطل عقائد رکھے ہوئے ہیں، ان باطل عقائد سے باز آ جاؤ۔ اسی طرح چوتھے رکوع میں بھی آغاز انہی باتوں سے ہے کہ عیسیٰ بن مریم تم تو انہیں یعنی رب کے ساتھ ملاتے ہو، اللہ کا جز مناتے ہو، حالانکہ عیسیٰ بن مریم اللہ کا بندہ ہونے میں کبھی شرم محسوس نہیں کریں گے، عیسیٰ بن مریم بھی نہیں محسوس کریں گے، اور دیگر فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے ہیں قریبی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے میں کسی قسم کی شرم اور ننگو آر محسوس نہیں کریں گے، کہ جو اس کی عبادت میں سے یہ انداز اپنائے گا، یعنی وہ اس معاملے میں شرم محسوس کرے گا اور تکبر کا شکار ہوگا، تو قیامت والے دن سب کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے جمع کرے گا۔ جو بندہ مومن ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اس کو اجر عطا کرے گا، اپنے فضل سے زیادہ چیزیں عطا کر دے گا، اور جس نے یہ انداز اپنایا ہوگا تکبر والا اور یہ شرم محسوس کرنے والا، اللہ تعالیٰ کو رب نہ ماننے والا، اپنا معبود نہ ماننے والا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب یعنی عطا کرے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حوالے سے بھی یہ بات ذکر فرمائی کہ اے لوگو کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، تم نے مجھے ایسے نہیں بڑھانا جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا تھا۔ میں ایک اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایمان اور عمل کی دعوت دی ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ لوگوں تم نے اس نور کو ماننا ہے، اس برہان کو ماننا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس واضح دلیل بھیج دی ہے۔ اب جو بندہ ایمان لے آئے گا، نیک عمل کرے گا اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لے گا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت اور فضل میں جگہ عطا کر دے گا۔ اسی طرح اسی رکوع میں کلالہ کا مسئلہ بیان ہوا ہے، یہ بھی ایک وراثت کا ایک مسئلہ ہے، جو چوتھے پارے کے اختتام پہ بھی اس حوالے سے بات ہوئی تھی، دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں بات ذکر فرما دی۔ بہرحال اس کے بعد 5ویں رکوع میں اللہ رب العالمین نے آغاز کیا سورۃ المائدہ کا، تو سورۃ المائدہ کے آغاز میں ہی مختلف چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک تو پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو حکم دیا، یعنی جو ایمان لائے ہیں ان لوگوں کو مخاطب کر کے، کہ تم نے عہد اور وعدوں کو پورا کرنا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ یہ تم نے عہد پورا کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی اس رکوع میں بتائی کہ آپ نے اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنی ہے، شاعر اللہ کی تعظیم کرنی ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے عظمت رکھی ہے، آپ نے ان چیزوں کا بہرحال خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات بھی ذکر فرمائی کہ اگر کوئی نیکی کا معاملہ ہو، تقوی طہارت کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کی بات ہو، دینی تعاون کی بات ہو، تو تم نے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، لیکن برائی پر یا گناہ کے کام پہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرنا۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حلت اور حرمت کے چند اصول بیان کیے اور یہ بتا دیا کہ تمہارے لیے کون کون سی چیزیں حرام ہیں۔ مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور اسی طرح جو غیر اللہ کے لیے یعنی وہ پکار دیا جائے وہ حرام ہے۔ اسی طرح المنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع، یہ ساری چیزیں کہ جس نے گلا گھونٹ کے اپنے آپ کو ختم کیا وہ جانور بھی حرام ہے، جسے چوٹ لگی ہو اور مر جائے وہ بھی حرام ہے، جو بلندی سے گر کے مر گیا وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح جسے سینگ لگا ہو وہ بھی حرام ہے، جسے درندے کھا جائیں وہ بھی حرام ہے، الا کہ تم پکڑ کے اسے ذبح کر لو، اور جو تھانوں پر ذبح کیا جائے، مختلف آستانوں پہ ذبح کیا جائے وہ بھی تم پر حرام ہے، اور یہ کہ تم تیروں کے ساتھ قسمت معلوم کرو یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ مختلف چیزیں
اللہ رب العالمین نے ان کی حرمت اور حلت کا ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی کہ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کی تکمیل کر دی ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ اب یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد کسی قسم کے نئے دین کی گنجائش موجود نہیں ہے، ہم کسی اور دین کو اختیار نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل کتاب، اس سے پہلے یعنی جو سدھائے ہوئے کتے ہیں ان کے شکار کی بات کی کہ اگر وہ لے کے آئیں، کھانے والے نہ ہوں بلکہ سدھائے گئے ہیں کہ آپ کے لیے شکار کر کے لائیں، تو کہا اللہ کا نام لو اور وہ کھا لو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل کتاب کے کھانے کی حلت کا ذکر کیا، اہل کتاب کی خواتین سے نکاح کی بات کی کہ آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں، آپ حق مہر ادا کریں، وہ پاک دامنہ ہوں، تو پھر ایسی صورت میں آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن چھپی دوستی یا یہ جو اجنبیت کے ساتھ مختلف لوگوں کے ساتھ دوستیاں لگائی جاتی ہیں اور یارانے پالے جاتے ہیں، کہا یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ پھر خصوصاً جہاں یہ اجازت دی نا کہ اہل کتاب کی خواتین سے تم نکاح کر سکتے ہو، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات خصوصی طور پر ارشاد فرمائی، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو ایمان کے بعد کفر کرے گا تو اس کے عمل برباد ہو جائیں گے، وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہیں شادی کے چکر میں پڑ کے اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھنا۔ شادی کرنی ہے یہ جواز ہے، لیکن آپ نے اس کے ساتھ ایمان کا خیال رکھنا ہے۔ چھٹے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آغاز میں ہی طہارت کے مسائل کا ذکر کیا کہ نماز سے پہلے اپنے چہرے کو، ہاتھوں کو دھونا ہے اور سر کا مسح کرنا ہے، پیروں کو دھونا ہے، یہ چیزیں ذکر کی۔ فرمایا اگر جنبی ہو تو پھر غسل کرنا ہے، کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے یا کوئی تم میں سے بول و براز کو آیا ہے یا عورتوں کو چھوا ہے، ہم بستری کی ہے لیکن پانی نہیں مل رہا، پانی نہیں ملتا، تو یہاں تیمم کی بات کی ہے۔ تو تیمم کا طریقہ یہی ہے کہ ہاتھ دونوں زمین پہ مارے جائیں، ان پہ پھونکا جائے اور اپنے ہاتھوں اور چہروں پہ مال لیے جائیں۔ تو بہرحال اس میں وضو کا اور دیگر طہارت کا ذکر کیا، اسی طرح یہاں تیمم کی بات ہوئی۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی بندہ موزے پہنتا ہے وضو کر کے یا جرابے پہنتا ہے وضو کر کے، تو اگلی نماز کے ٹائم اگر وہ اس پہ مسح کرنا چاہے تو مسح بھی کر سکتا ہے۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر عدل و انصاف کی بات کی ہے کہ تم نے انصاف کو قائم کرنا ہے، اللہ کے لیے انصاف کو قائم کرو، کسی آدمی کی دشمنی بھی تمہیں عدل سے نہ ہٹائے۔ یعنی آپ کا کوئی دشمن ہے نا، بات کرنی پڑے تو پھر بھی انصاف کی بات کرنی ہے۔ فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس حوالے سے آتی ہیں جو انصاف کرنے والے کی تائید کرتی ہے اور اس کے لیے فضیلتیں بیان کرتی ہے۔ بہرحال 7ویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد کا ذکر کیا اور ان کو مختلف چیزوں کے کرنے کا حکم دیا۔ پھر جب انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات نہ مانے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نظر انداز کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی، ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ کہا فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، یعنی ان کی بد عہدی کی سزا یہ ہوئی کہ ہم نے ان پر لعنت کر دی، ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اور کچھ ان میں سے بہرحال اچھے بھی ہیں، لیکن اہل کتاب کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی، اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے، جو تم چھپایا کرتے تھے وہ رسول ان چیزوں کی وضاحت کرتا ہے، وہ ان چیزوں کا بیان کرتا ہے، ان چیزوں کا اظہار کرتا ہے، اس لیے تم نے اس نور اور اس کتاب مبین کی پیروی کرنی ہے۔ یہاں یاد رکھیں بعض لوگ نور سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت لیتے ہیں اور کتاب مبین سے کتابیں یعنی قرآن مجید لیتے ہیں، جبکہ اس سے مراد ایک ہی، یعنی دونوں سے مراد کتاب اللہ ہے۔ اس کی ایک تفصیل ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اس سے دو الگ الگ شخصیات لینا یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر بالفرض کوئی یہاں سے نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے تو اس سے مراد نور ہدایت ہے۔ قرآن مجید کا جو تفصیل ہے وہ قرآن مجید کی تفصیل یہ چیز ذکر کرتی ہے۔ باقی اگر موقع ملا تو انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل بھی بیان
کر دی جائے گی۔ بہرحال اس کے بعد اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے کفری عقیدے کا ذکر کیا کہ انہوں نے عیسیٰ بن مریم کو الہ کہہ دیا، کہا یہی اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بتاؤ اگر اللہ عیسیٰ بن مریم کو ہلاک کر دے، اس کی ماں کو ہلاک کر دے، ومن فی الارض جمیعا، اور جو بھی زمین میں ہے سب کو اللہ ہلاک کر دے، تو بتاؤ کون ہے جو اللہ سے میرا مالک بنے؟ تو فرمایا یہ اس طرح کے عقیدے چھوڑ دو، اللہ رب العالمین ہی ہر کام کرنے والا ہے۔ بہرحال اس کے بعد یہود و نصارہ نے یہ جو بات ذکر فرمائی کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ان چیزوں کا رد کیا۔ اسی طرح 8ویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کا ذکر کیا، اور اس میں بنیادی طور پہ قومی زندگی کا انحصار یہ بتایا کہ یہ جہاد پر ہے، جہاد کی بات کی ہے، اور اہل کتاب کی بات کی کہ اہل کتاب نے جہاد سے کنارہ کشی کی۔ جب انہوں نے بدعمالیاں کی ان کے دلوں میں بزدلی آ گئی، یہاں تک کہ ان کو جب جہاد کا کہا گیا تو انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ آپ اور تمہارے جا کے، یعنی تو جا اور تمہارا رب جائے، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑے، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کی بد عہدی اور ان کے گناہ اور ان کے جرائم کا یہ ان کو بدلہ دیا گیا، یا ان کو سزا دی گئی کہ ان کے دلوں میں بزدلی پیدا ہوئی۔ اور اسی طرح 9ویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا جن میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حابیل اور قابیل ہے، یعنی کتابوں میں اس طرح کے نام آتے ہیں۔ بہرحال قتل کرنے کے بعد وہ کیسے شرمندہ ہوا، پشیمان ہوا، اور اس کو دفن کرنے کا طریقہ ایک کوے نے بتایا۔ تو بہرحال وہ قصہ ذکر کیا، اور اس کے بعد یہ بات ذکر کی کہ جو ایک جان کو قتل کرتا ہے گویا کہ اس نے انسانیت کو قتل کیا، اور جو ایک جان کو بچاتا ہے گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو بچایا۔ یہاں یاد رکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری میں، آپ نے فرمایا کوئی بھی اگر ظلماً جان قتل کی جاتی ہے تو آدم علیہ السلام کے اس بیٹے پر اس کا بوجھ ہوتا ہے، اس خون کا جرم اس پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا جو ہے نا معاملہ رکھا، لوگوں کے لیے اس کو ایجاد کیا، سب سے پہلے اس نے قتل کیا۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ جو کسی برائی کا آغاز کرتا ہے تو اسے دیکھ کر جتنے لوگ برائیاں کریں گے تو اس آدمی کو بھی اس کا گناہ دیا جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں قتل کی بات کی، اور دیگر ڈاکہ زنی کی بات کی، بغاوت کی بات کی، اور یہ بات ذکر فرمائی کہ جو بندہ یہ بغاوت کرے گا، اس طرح کا معاملہ، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے بری طرح سے قتل کر دیا جائے، سولی پہ چڑھا دیا جائے، اور اسی طرح اس کے ہاتھ اور پیر مخالف سمت کاٹ دیے جائیں، اس کو جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ فساد فی الارض اور بغاوت کر رہا ہے، تو اس لیے بغاوت بہت بڑا جرم ہے۔ ہم نے بغاوت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، کسی بھی طریقے سے اپنے دل میں، اپنے معاملے میں بغاوت نہیں آنے دینی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 10ویں رکوع کے اندر اپنے قرب کی طرف دعوت دی ہے کہ اللہ کا قرب تلاش کرو، نیک اعمال کے ساتھ قرب تلاش کیا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چوری کی سزا ذکر کی، لیکن پھر یہ بھی ساتھ ذکر کر دیا کہ اگر کوئی بندہ توبہ کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر اہل کتاب میں سے جو جھوٹ پھیلانے والے تھے، جھوٹ سننے والے تھے اور حرام کھانے والے تھے، ان کی بات ذکر فرمائی اور ان کی مذمت بیان فرمائی، اور جو بندہ اس سے بچ جاتا ہے پھر اس کے لیے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں۔ ان چیزوں کا ذکر بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 10ویں رکوع کے بعد یعنی 11ویں رکوع کے اندر خصوصی طور پہ قصاص کی بات کی ہے، اور قصاص یعنی ہر چیز کا قصاص ہوگا۔ اگر کوئی بندہ کسی کا ناک کاٹے گا تو بدلے میں اس کا ناک کاٹا جائے گا، کان کاٹے گا تو کان کاٹا جائے گا، اسی طرح ہاتھ ہوگا یا دیگر دانت بھی، سارے والجروح قصاص، یعنی ہر زخم کا اللہ تعالیٰ نے بدلہ رکھا ہے۔ بہرحال اس پر بھی خیال رکھا جائے گا، اس کا بھی خیال رکھا جائے گا، جاہلیت کو رواج نہیں دیا جائے گا بلکہ شریعت پہ عمل کیا جائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و سنت کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے، اور اس میں کسی سے بھی ڈرا نہیں کرتے تھے کسی معاملے میں۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے
یعنی ہچکچاتے نہیں تھے، کتاب اللہ کا فیصلہ کرتے بھی تھے، سناتے بھی تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 12ویں رکوع کے اندر اہل کتاب سے دوستی لگانے کی ممانعت ذکر کی، پھر مرتد ہونے کا نقصان بیان کیا کہ جو مرتد ہوگا اس کا نقصان کیا ہوگا۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے یہ بات ذکر فرمائی کہ تمہارا ولی، تمہارا دوست اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ رکوع کرتے ہیں۔ اس سے بعد لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ مراد لیے ہیں، اور اس کے لیے ایک روایت بھی بیان کرتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال 13ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا کہ تم نے ان لوگوں یعنی کہ ان لوگوں کو تم نے نہیں بنانا اپنا دوست جنہوں نے اپنے دین کو مذاق اور کھیل تماشا بنایا تھا، اور کافروں کو بھی اپنا دوست نہیں بنانا۔ تو بہرحال اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غیر اللہ کی عبادت کی مذمت کی ہے اور بتایا ہے کہ جو غیر اللہ کو پکارتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس پر غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو خنزیر بنا دیتا ہے، بندر بنا دیتا ہے، اور ایسے لوگ طاغوت کی پیروی کرنے والے ہیں تو ان کا بدترین ٹھکانہ ہے اور رستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل کتاب کی چند ایک باتوں کو ذکر کرنے کے بعد 14ویں رکوع کے اندر اپنے رسول کو تبلیغ دین کا حکم دیا کہ نبی آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ نے وہ لازماً کرنا ہے، لوگوں تک حق پہنچانا ہے۔ اگر آپ نے یہ نہ کام کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پہنچایا اور اپنے صحابہ سے پوچھا بھی، یعنی جس دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جمع تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنے صحابہ سے پوچھا تھا، بتاؤ میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ تو صحابہ نے کہا تھا قد بلغت وادیت ونصحت، اللہ کے نبی آپ نے پہنچایا ہے، آپ نے ادا کرنے کا حق ادا کیا ہے، آپ نے خیر خواہی کی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا تھا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا، اللہ تو گواہ ہو جا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بھی دعویٰ کر رہے ہیں، یہ لوگ بھی بتا رہے ہیں، یہ لوگ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا ہے۔ تو بہرحال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دے چکے ہیں۔ اب کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے، جیسا کہ پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ تکمیل دین ہو چکی ہے، اب اپنی مرضی سے کسی چیز کو دین نہیں بنایا جا سکتا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جو آج کسی کام کو اچھا کہتا ہے دین اور کسی شریعت کی بات کو، یعنی کسی دینی معاملے کو پیش کرتا ہے اور کہتا ہے یہ اچھا عمل ہے، حالانکہ سلف عبت اس پر نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہ بتایا ہو یا صحابہ نے اس پر عمل نہیں کیا، تو کہا ایسا بندہ گویا کہ فقط زعما ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، ایسے بندے کا گمان ہے گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آج ہم کسی کام کو نیک سمجھ کے، اچھا سمجھ کے سر انجام نہیں دے سکتے جب تک اس کی اصل کتاب و سنت میں نہ ہو، وگرنہ بدعت ہوگا، اور بدعت گمراہی ہے، وہ ہمارے لیے ہدایت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ساتھ یہ بھی چیز ثابت ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنی مرضی سے کسی کام کو نیک ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارا گویا کہ دعویٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اس لیے اس سے بھی ہم نے رکنا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں نے مسیح ابن مریم کو اللہ قرار دیا، ان کے کفر کا ذکر کیا، ان کی گمراہیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جو عقیدہ تثلیث رکھتے تھے ان کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے عذاب کی وعید سنائی ہے، دردناک عذاب کی۔ پھر کہا فلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور الرحیم، یہ توبہ کیوں نہیں کرتے، استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اپنے کفری عقائد سے توبہ کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ذکر کی کہ مسیح ابن مریم جو ہے یہ بھی اللہ کے رسول ہے، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے ہیں، ان کی والدہ سچی تھی، کانا یاکلان الطعام، تو یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یہ اشارہ دیا کہ اگر وہ الہ تھے یا وہ معبود تھے تو وہ کھانا کیوں کھاتے تھے؟ مطلب یہ جو کھانا کھا رہا ہے وہ الہ تو نہیں ہو سکتا، جو خود حاجت مند ہے وہ حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے، جو خود مشکلات میں پڑ سکتا ہے وہ مشکل کشا کیسے ہوا؟ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں توحید کی بھی بات ذکر کی ہے۔ پھر اہل کتاب کو کہا لا تغلوا فی دینکم، کہ تم نے اپنے دین میں غلو نہیں کرنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تھا غلو سے بچ جانا، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو اسی غلو نے ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ پھر 15ویں رکوع یعنی آخری رکوع میں اللہ رب العالمین نے
ان لوگوں کی لعنت کی بات کی ہے جنہوں نے کفر کیا تھا، چاہے بنی اسرائیل میں سے جو کافر بنے ہو۔ داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے ان پر لعنت کی۔ تو یہ لعنت کا سبب کیا ہے؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، جو انہوں نے نافرمانی کی تھی اور حد سے بڑے تھے، اس وجہ سے ان پر لعنت آئی۔ اسی طرح ان کے اندر یہ جرم تھا کہ وہ کسی برائی سے روکتے نہیں تھے، ٹھیک ہے، لبئس ما کانوا یفعلون، نہ برائی سے روکتے تھے اور نہ خود برائیوں کو چھوڑتے تھے، خود بھی برے تھے اور اگر برائیاں دیکھتے تھے اسے منع بھی نہیں کرتے تھے۔ بہرحال یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی اور کہا ان میں سے بہت زیادہ ایسے ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں، لیکن پھر کہا ان میں سے جو یعنی عداوت کے اعتبار سے یہودی ہیں وہ ایمان والوں سے زیادہ دشمنی رکھتے ہیں، اسی طرح مشرک زیادہ دشمنی رکھتے ہیں، اور مودت کے اعتبار سے جو نصارہ ہیں یعنی عیسائی، یہ مودت کے زیادہ قریب ہیں، یعنی ہیں تو دشمنی لیکن ان کی بنسبت ان کے اندر کم دشمنی ہے۔ پھر فرمایا ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو قسیس ہیں اور رہبان ہیں، اللہ اللہ کرنے والے ان میں موجود ہیں جو تکبر نہیں کرتے۔ بہرحال ان میں اچھے لوگوں کا ذکر بھی کیا، لیکن اچھائی اس وقت معتبر ہے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جائے، پھر اچھائی فائدہ بھی دیتی ہے اور ان کا اسلام اور یہ جو خوبی ہے وہ معتبر بھی ٹھہرے گی۔ پر اللہ تعالیٰ سے اب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔